اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آله وأصحابه الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم الاولین والآخرین اللہم صل علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا و عوننا و معیننا و غوثنا و غیاثنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و طبیبنا و رحمت صدورنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سبحان اللہ۔ ہم آج کی اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک معطر اور معبر نشست میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں محترم نظامی صاحب کو اور ان کے عائز اور اقربا ان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا جس میں ہم اتنی دیر سے اور صمیم قلب کے ساتھ اور جسم تو یہاں موجود بھی ہے مگر جس طرح گلہائے عقیدت بارگاہ مصطفیٰ علیہ طیۃ السلام میں پیش کیے جا رہے تھے، لگتا ہے کہ جیسے روح اس کے کان بن گئے اور اس سے بھی زیادہ سماعت کر رہا ہے۔ اس عظیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہ خود اللہ رب العزت بھی جب انہیں پکارتا ہے، جب انہیں بلاتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، انہیں متوجہ کرتا ہے تو اتنا محبت کا اظہار کرتا ہے، اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں شروع سے لے کر آخر تک الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اپنے محبوب علیہ السلام کیسے بلا رہا ہو اور بلاتے ہوئے اس کا نام لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی نہیں ہے،
4 مقامات ایسے ہیں جہاں میرا رب بٹوین دا لائنز جہاں حضور علیہ السلام کا مبارک ذکر چل نکلا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو متعارف کرایا اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 مقامات پر ہے۔ مگر جب وہ بلاتا ہے تو بلاتے ہوئے کسی ایک مقام پر بھی اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں بلاتا، یوں نہیں کہتا یا محمد۔ ایک مقام پر بھی دیگر انبیاء کو بلاتا ہے تو ان کا نام لے کر بلاتا ہے، یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ نام لیتا ہے اور نام لے کر بلاتا ہے۔ مگر یہ سید الانبیاء یہ خاتم الانبیاء ہے، اللہ اپنی محبت کا جب اظہار کرتا ہے تو نام لینے کی بجائے القاب سے بلاتا تو ہے، مگر جب بلاتا ہے تو دنیا کو دعوت دیتا ہے، دیکھو میں اپنے محبوب سے یوں عشق کرتا ہوں۔ تو کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی بولتا ہے تو یوں بولتا ہے یا ایھا کبھی بولتا ہے تو یوں بولتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کمبل میں لپٹنے والے، کبھی کیا کہتا ہے کہ چادر کو اوڑھنے والے۔ وہ لباس بھی کتنے خوش قسمت ہیں جو مصطفیٰ سے مس کر گئے، حضور کے جسم سے ٹچ کر گئے اور رب کو ایسے بھا گئے کہ رب نے ان کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں ہمارے لباس کیا لباس ہیں، ہمارے ڈریس کیا ڈریس ہیں، ہمارے پہناوے کیا پہناوے ہیں۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح کہ کپڑا ہی تھا، ارے کمبل ہی تھا، مگر جب وہ جسم اقدس سے محمد مصطفیٰ پر آیا تو رب کی زبان اور کبھی بلاتا ہے تو یوں بلاتا ہے، جب پکارتا ہے تو یوں پکارتا ہے، جب متوجہ کرتا ہے تو یوں کرتا ہے یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول، اے پیارے ہمارے پیغام کو کنوے کرنے والے، اور پکارتا ہے تو یوں پکارتا ہے یا ایھا النبی، اے پیارے اے پردہ غیب کو سرکانے والے۔ یہ مقام محبوب ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے، جب میرے محبوب کی بات آتی ہے تو خود ذاکر بن جاتا ہے، میرے مصطفیٰ۔ اس وقت آقا علیہ السلام کی بلند شانوں میں سے، بلند رفتوں میں سے صرف ایک نقطہ یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک لفظ آپ کی بارگاہ وہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ لفظ ہے لفظ نبی، کہ نبی کو اسی پر کتنی بات ہم اختتام پذیر کریں گے۔ نبی کی لفظی معنی جو خبر اور خبر وہ ہوتی ہے کہ جو غیب ہے، اگر آلریڈی وہ اگر آپ کو پتا ہے ساری دنیا اسے جانتی ہے تو پھر وہ خبر نہیں ہوتی، وہ خبر نہیں بھئی، اسی خبر سے پھر اخبار بنتا ہے۔ انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں نیوز۔ اگر آپ اس لفظ پر غور کریں گے، نیوز نیوز نیو نئے کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو نئی ہو، وہ چیز جو نئی تب وہ خبر بنے گی، اور نبی خبر دینے والا ہوتا ہے۔
اور خبر وہ ہوتی ہے جو نئی بھی ہو غیب بھی ہو، اور وہ اس کو غیب سے کسی کے سامنے لا کر رکھ دے۔ اور نبی کا معنی ہے اس اعتبار سے غیب کی خبر دینے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبر دینے والا۔ اب میرا رب جب میرے محبوب کو مخاطب کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، یا ایھا النبی، سبحان اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا اس حوالے سے جب ذکر کیا، بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ جو وحی ہے، کیونکہ یہ محبوب پر اترتی ہے، کہ جب یہ تو بتا دی گئی، لوگوں کو سنا دی گئی، تو غیب میں نہ رہی۔ قرآن تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے میرے محبوب یہ غیب ہی کی خبریں تو ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا کر، محبوب پر وحی کو اتار کر بھی کیا فرما رہا ہے کہ غیب ہی کی تو خبریں ہیں۔ اب جو یہاں نکتہ سمجھانا ہے، یعنی وحی اتارنے کے بعد بھی، وحی بھیج دینے کے بعد بھی، تب بھی رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ غیب ہی کی خبریں تو ہیں میرے محبوب جو ہم آپ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اپنے حبیب کا تعارف فرماتا ہے، وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب تو غیب بتانے کا سخی ہے۔ اس کا معنی میں انڈائریکٹلی مانا کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے میں سخی ہے۔ یہ جب غیب بتانے پر آتے ہیں یہ بخیل تھوڑے ہی، بخل سے کام نہیں لیتے بلکہ سخاوت سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر ان کی سخاوت تو دیکھو کہ بیٹھے مدینہ کی چٹائی پر ہیں اور نگاہ قیامت تک ہے، اور قیامت کا دن ہی کیا، قیامت کا دن بھی نگاہ مصطفیٰ اور ایک ایک فرد کو جان رہے ہیں، اس کی خبر دے رہے ہیں، اور خبر دینے پہ آتے ہیں تو پھر وہ ساری فائل کھول کر رکھتے ہیں، آتے ہیں کہ کس کس نے جنت میں جانا ہے، کس کس نے جہنم میں جانا ہے، جس رجسٹر پر یہ نام لکھی ہے میں تو اس رجسٹر اور اس آخری فرد تک کی نہ صرف نشاندہی فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے احوال کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے آخر پر جنت میں داخل۔ تو یہ سخاوت علم کا دریا ہے، بہتا ہوا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ وہ کون ہے؟ نبی۔ اور پھر حضور خالی نبی تھوڑی، وہ تو سید الانبیاء ہے۔ پھر سید الانبیاء تھوڑے ہی، وہ تو خاتم الانبیاء ہے۔ اس مختلف مہنے پہ کس کو خاتم الانبیاء وغیرہ یہاں تو نقطہ سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک تربیتی نشست ہے، یہ تربیتی نشست ہے۔ جس اعتبار سے میں چاہتا ہوں یہاں سے ہم اٹھیں تو آج یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں۔ اب یہاں بعض ذہنوں میں یہ خیال آئے گا کہ جو غیب ہوتی ہے، غیب کا جو علم ہماری معلومات ہے جو ہم سنتے ہیں، وہ تو یہ سنتے ہیں کہ اللہ کو اللہ غیب السماوات بالائی کائنات ہو کہ زیری کائنات، آسمان ہو کہ زمین، اس کے جو پنہان ہیں انہیں اللہ جانتا ہے۔ مگر رکیے، آج میں آپ کو یہ نقطہ اور انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو غیب کا علم ہے وہ ہے ہی مصطفیٰ علیہ السلام، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد۔ اور اس اعتبار سے یہ کہنا کہ اللہ کو غیب کا علم ہے، ایک زاویے سے، ایک جہت سے، ایک حوالے سے یہ جملہ درستی نہیں، یہ جملہ درستی نہیں کہ اللہ کے حوالے سے یہ بات کی جائے۔
جب اس کی مخلوق میں سے کسی کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ غیب جانتا ہے یعنی اسے اللہ نے عطا کر رکھا ہے اور یہ اللہ کی عطا سے غیب کو جانتا ہے، یہ بات درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ غیب اللہ کی نسبت سے اگر بات کریں گے تو درست کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ کوئی چیز لمحہ بھر کے لیے، ذرہ بھر بھی اور لمحہ بھر کے لیے بھی کوئی چیز اللہ سے غیب ہے ہی نہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے پنہا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہر ایک چیز کو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، یکساں دیکھ رہا ہے، لمحہ بھر کے لیے، لحظہ بھر کے لیے کوئی چیز اس سے پنہا نہیں، چھپی نہیں، غیب میں نہیں ہے۔ تو احباب گرامی قدر پھر سوال پیدا ہوگا، پھر کس بات پر اللہ کھڑا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کے غیب، تو اب یہ اس کی نسبت سے نہیں ہے، یہ مخلوق کی نسبت سے ہے۔ اب انہیں بتایا جا رہا ہے اے مخلوق، جسے تم جانتے ہو اسے بھی رب جانتا ہے، اور جو تمہاری نگاہوں میں جو چیز غیب ہے اس کو بھی تمہارا رب جانتا ہے۔ تمہاری نگاہوں میں وہ غیب ہے مگر رب کی نگاہ میں وہ غیب نہیں۔ تو غیب تو مخلوق سے ہو، خالق سے بھلا کوئی چیز غیب کیسے؟ اس لیے یہ کہنا کہ غیب کا ہمارے اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہی نہیں، وہ جب غیب کی بات ہوتی ہے تو یہ ہو رہی ہوتی ہے جو مخلوق جو چیز غیب ہے وہ بھی رب جانتا ہے، اور مخلوق پر جو عیاں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اے بندے، جو تیرے سامنے ہے اسے بھی رب جانتا ہے، اور جو تیرے سامنے نہیں اسے بھی رب جانتا ہے، اور جو تیرے سینے میں ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو تیری زبان پر ہے اسے بھی جانتا ہے، جسے تو چھپاتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جسے تو بتاتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو تیری ریسرچ تحقیق اور تیری ظاہر کی آنکھ کے سامنے آتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو تیری نگاہوں سے پوشیدہ غیب ہے۔ یہ تو اضافی ہے۔ آج ہماری مباحث کا، ہماری بحثوں کا وہ حصہ کیسے ہے؟ اس لیے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کرنا ہے تو وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، سارا نالج تو ہے ہی اسی کا، اور اس کا ذاتی علم ہے، پھر وہ اس میں سے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ عطا کرنے میں آیا تو سب سے زیادہ جو اس نے عطا کیا مخلوق میں سے تو وہ اس نے اپنے محبوب کو کیا، اور یوں کیا یوں کر کے بھی پھر آگے کیا بات کی، کہا اتنا کچھ دینے کے باوجود سمندروں کے سمندر وہ سینہ اقدس محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں منڈیلنے کے باوجود پھر بھی جب محبوب سے بولتا ہے، جب اس سے بات کرتا ہے تو یوں کرتا ہے اے میرے محبوب یوں فرمائے قل ربی زدنی علما۔ اس کا معنی یہ مفہومی معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا یہ معنی بنتا ہے اے میرے محبوب آپ ہوئیے نا، آپ فرمائیے نا، آپ کہیے نا کہ مالک و مختار اے میرے رب، اے میرے پالن والا، اے میری پرورش کرنے والے، ابھی میرا من بھرا نہیں اور عطا کرتا ہے۔ ربی زدنی علما، اس کا معنی یہ ہے اے مالک و مولا ابھی میرا من نہیں بھرا، تو اور بھی علم عطا کر۔ اس نے اور عطا کیا، میرے مصطفیٰ نے پھر کہا ابھی دن بھر، تو اس نے اور عطا کیا۔ میرے رب نے کہا کہ اے میرے محبوب جب میں تیرے دل کو تکتا ہوں تو تکتا رہتا ہوں، ارے اس میں جتنا بھی علم ڈالتا ہوں، جتنی غیب کی خبریں بتاتا ہوں، جتنا کچھ تجھے عطا کرتا چلا جاتا ہوں، تیرا من نہیں بھرتا۔ اب جب تو ہم سے بولا کر، یوں بولا کر ربی زدنی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ، وہ اضافہ فرماتا ہے۔ میرا مصطفیٰ پھر کہتا ہے ربی زدنی علما، وہ اضافہ فرماتا ہے۔ میرا محبوب پھر سو
آخر تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ سمندروں کے سمندر عطا فرماتا رہا اور یہ سینہ اقدس ایسا تھا، قلب اطہر ایسا تھا کہ اس کے اندر وہ سمندروں کے سمندر اتر بھی جاتے تھے مگر میرے مصطفیٰ کی پیاس بجھتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے بھی کہ علم کی جتنی بلندیوں پر بیٹھ جانا، علم کے جن پہاڑوں پر تمہارے قدم لگنے لگ جائیں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے مت لگنا۔ جب رب کی بارگاہ میں آنا تو عاجزی سے آنا، انکساری سے آنا، یوں بولنا میرے مولا میں تو کچھ بھی جو جانتا ہے تو بھی تو جانتا ہے، وہ تمہیں جتنا عطا کرتا جائے وہ تمہیں بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے مگر تم اس کی بارگاہ میں جھکتے چلے علم تمہارے اندر اکڑ نہ پیدا کرے، اگر علم آیا اور اکڑ آئی تو پھر یہ شیطان کا راستہ ہوگا، وہ کہیں اکڑ گیا تھا۔ اور اگر علم آ جائے اور تم جھکنے لگ جاؤ تو پھر سمجھ لینا رحمان کا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے۔ اس لیے میرے محبوب جب اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے تو یوں ہی پیش کرتے تھے، میرے مولا میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اے میرے محبوب دیکھو کثرت کی انتہاؤں پہ تو ہم نے آپ کو رکھا ہے، کثرت کی انتہا آپ کو عطا کر رکھی ہے، ذکر کے اندر بھی، فکر کے اندر بھی، نظریے کے اندر بھی، علم کے اندر بھی، اے میرے محبوب اولاد کے اندر بھی، اے میرے حبیب نعمتوں کے اندر بھی، اجر کے اندر بھی، ثواب کے اندر بھی، جانکاری کے اندر بھی، علم کے دروازے ہوں تو آپ کو ہم نے دیکھو شہر کا شہر بنا رکھا، اسی حبیب کی زبان سے انا مدینۃ العلم بابو بابو، اسی نبی کی زبان سے جہاں یہ اعلان کروایا اسی کو یہ جملہ عطا کیا، دعا سکھائی تو یوں سکھائی، میرے محبوب بتا دینا انہیں دعا مانگنے کا کرینہ دے، دعا مانگنے کا طریقہ دے، دعا مانگنے کا ڈھنگ دینا دے، انہیں بتائے نا مخلوق میں جو علم کی بلندیوں پر ہے، جو علم کی سب چوٹیوں پر ہے، جو علم کی انتہاؤں پر ہے، مخلوق میں سے جس کا سب سے زیادہ علم ہے، جس کے علم کی کوئی گرد پاک و پا نہیں سکتا، جب وہ رب کے سامنے پیش ہوتا ہے آتا ہے تو یوں اٹھاتا ہے رب اور امت کہاں پہنچ، امت کہاں پہنچ گئی؟ ایک مناظرہ تھا اور اس مناظرے کا عنوان دیکھا، یہ عنوان یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے یہ نہیں ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ کہہ کر اور دیگر مقامات پر میرا اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے اور اس ٹاپک کے حوالے سے وہ مقصد ہی تھی، یہ بات ہی ہو رہی ہے، یہ تو عشق کی وادی، اس میں جب کوئی اترتا ہے تو وہ اترتا چلا، تو انہوں نے موضوع رکھ لیا، اب ڈیبیٹ ہونا شروع ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء بھی اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، دونوں تیار ہو کر آگے ڈیٹ کا اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگ جمع ہیں، سٹیج پر ایک طرف وہ ہیں یہ اس کے اس بات میں ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو اس کی نفی میں ہیں، دونوں شاگرد ان کے ساتھ ہیں، کتابیں ان کے پاس ہیں، حوالے ان کے پاس ہیں، اور دونوں بڑی ہی عجیب شان سے سٹیج پر چڑھے ہیں، اور ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ آج کا مناظرہ میں جیت کر جاؤں، ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ آج کا مناظرہ میں جیت کر جاؤں،
قبل اس کے مناظرہ شروع ہوا۔ ان دونوں اطراف میں سے ایک طرف وہ تھی نا کہ جو یہ کہتے تھے کہ حضور کو علم غیب نہیں، اور دوسرے وہ تھے جو کہتے تھے آقا کو علم غیب ہے۔ تو ان میں سے ایک عاشق اٹھا، ایک آقا سے محبت کرنے والا اٹھا، اس نے کہا قبل اس کے مناظرہ شروع ہو 2 منٹ کے لیے میری ایک بات سنی۔ وہ آیا اور اس نے لیا اور مائک پر آ کر کہنے لگا کہ بس میں ایک سوال آپ سے، یہ سب یاد کریں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں دونوں علماء ہیں، دونوں بڑے قابل جیت سکالر، یہ بھی اور یہ بھی، بس آپ سے سوال میں نے ایک پوچھنا یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کئی دنوں سے اور کئی راتوں سے جاگ کر کتابوں کو کھول رہا ہے اور کھول کر پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حوالے ڈھونڈ رہا ہے، حوالے کیا کہ میرے نبی یہ بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے یہ بھی نہیں پتا تھا، اس حدیث سے مل جائے کہ حضور کو یہ بھی خبر نہ تھی، یہ بھی نہ تھی، انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا، یہ بھی نہ تھا، فلاں جگہ وہ خاموش ہو گئے تھے، وہ بتا نہ سکے، یہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی علم نہ تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ساری رات جاگ کر شاگردوں کے ساتھ یہ حوالے جمع کرتا رہا، اور ادھر ایک اور شخص تھا، وہ راتوں کو جاگ کر یہ بھی حوالے دیکھتا رہا، کتابوں کو کھنگالتا رہا، اور کھنگال کے صرف ایک چیز دیکھتا رہا، ایک چیز ڈھونڈتا رہا، ایک حوالہ کتابوں سے نکالتا رہا، میرے نبی یہ بھی جانتے، وہ بھی جانیں گے، ایک چیز جانتے ہیں، قرآن سے بھی وہ حوالے لیتا رہا، حدیث سے بھی وہ حوالے لیتا رہا، وہ ساری رات جاگ کر اس نے یہ ڈھونڈا کہ میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے، میرے مصطفیٰ کو رب نے سب کچھ بتا رکھا تھا، میرے مصطفیٰ رب کی عطا سے سب کچھ جانتے تھے، اور یہ ساری رات ڈھونڈتا رہا کہ مصطفیٰ کو اس کی بھی خبر نہ تھی، یہ بھی نہ جانتے تھے، بس میرا سوال یہ ہے کہ امتی ہونے کا حق کس نے، امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ مناظرہ وہی ختم ہو گیا، آگے مناظرے نے کیا کریں گے، بات ہی کلیئر ہو گئی۔ کبھی سوچئے گا جب ہم اسلام کی گفتگو کرتے ہیں تو کیا حضور کی شان کو بلند فرما رہے ہوتے ہیں، آقا کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی یہ بھی نہیں جانتے تھے، انہیں یہ بھی نہ پتا، ارے یہ مقام ابدیت تھا، یہ مقام انکساری تھی کہ جب میرے حبیب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو یوں کہتے ہیں کہ مولا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور ایک اس کا مقام محبوبیت ہے کہ جب رب بولتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں تو پھر یوں ہی بولتا ہے، ارے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حضور کی سیرت سے یہ سیکھو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم یہ کہو کہ میرے پاس تو کچھ بھی، جب علم کی بلندیوں پر فائز ہو جاؤ تو آپ یہ کہو کہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور جب حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو دیکھنا ہو زبان مصطفیٰ کو نہ دیکھو، پھر رب رحمان کو دیکھو کہ وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے ہر ایک چیز کو جمع کر دیا ہے، سارے علوم کو جمع کر دیا ہے، حتیٰ کہ کوئی خشک ہو یا کوئی چیز تر ہو نہیں سکتا کہ اس کتاب مبین اس کا ذکر سبحان اللہ، لا رتبسی ولا یحدث الا فی کتاب مبین، ارے وہ کتاب جس کے اندر ساری کائنات کے علوم کو میرے رب نے جمع کر دیا اور کوئی خشک بات نہ رہا، کوئی تر بات نہ رہا، ہر ایک چیز اس کتاب کے اندر جمع ہو گئی،
تو جمع ہوئی تو پھر میرے رب نے اس کتاب کو قلب اطہر محمد مصطفیٰ، وہ جسے دنیا کے سارے پہاڑ مل کر جس قرآن کو سنبھال نہ سکتے تھے، اسے قلب اطہر مصطفیٰ نے سنبھال لیا، اور پھر اس نے اعلان کر دیا الرحمن علم القرآن، ادھر ادھر نہ جانا بلکہ ادھر دیکھنا اور پھر ادھر دیکھنا۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن اور اس قرآن کے اندر کائنات کے علوم کو بند کیا، اور ان علوم کو بند کر کر اس کتاب کو قلب اطہر مصطفیٰ میں اتارا۔ یہی سبب ہے کہ میرے محبوب کے سامنے کوئی آتا تھا تو بھی بس وہ آتا تھا، میرے مصطفیٰ اسے جان جاتے، کبھی توجہ فرما دیتے تو اظہار فرما دیتے، اور چاہتے تو اظہار نہ کرتے، یہ تو ان کے اختیار میں تھا۔ وہ جدھر توجہ فرما دیں، کل بھی آج بھی قیامت تک بھی، قیامت کے دن بھی، زمین پر چل رہے ہوں تو پھر علم کی اس بلندی کو دیکھیں، پردہ غیب وہ کیسے سے کرتے ہیں کہ زمین کے اندر اگر کچھ چل رہا ہے تو مصطفیٰ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے گزرتے گزرتے سب کچھ میرے حق سے گزر رہے تھے تو حضور علیہ السلام سواری پر سوار سے نیچے تشریف لائے، قبریں تھی سامنے، تو حضور علیہ السلام نے درخت کی ٹہنیاں توڑی، ان کی دو شاخوں کو الگ کیا اور ان قبروں پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جب تک یہ سرسبز و شاداب رہیں گے، ذکر کرتی رہیں گی، اور ان کی قبر کے اندر عذاب میں تخفیف ہو جائے گا۔ آگے صحابہ تھے، حضور کے شکل آقا کے اسٹوڈنٹ کمال کے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہیں کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ انہیں کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اب جواب سیاستہ کیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک تو یہ چغلی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، اور دوسرا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اب اس پر اس وقت وقت نہیں کہ ان دونوں چیزوں کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے سکین پرابلمز کتنی ہوتی ہیں، اور کون سی چیزوں کی طرف کینسر اور دیگر چیزوں کی طرف جلد کیسے جاتی ہے، اس سے بچانا کتنا ضروری ہے، اور غیبت اور چغلی سے بچنا کتنا ضروری ہے، یہ اپنی جگہ پر۔ مگر میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چھینٹے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اور دوسرا کیا فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ چغلی کرتے تھے اور غیبت کرتے تھے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ عمل وہ کہاں کرتے تھے؟ ابھی وہ قبر میں ہیں، منو مٹی تلے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کا سواری پر بیٹھ کر ایسے گزرا چاہ رہے تھے، رک گئے، اور یہاں سے کھڑے ہو کر منو مٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ارے غیب کے پردوں کو ہٹا دیا، پردوں کو سرکا دیا، اور سامنے دیکھا تو کہا برے حال میں، تو وہ ٹہنی توڑ کر رکھ دی، آنے والوں کو حوالہ بتا دیا قبرستان جایا کرو تو قبروں پر وہ سبزہ ڈالا کرو، اگر مشکل میں ہوں گے تو ان کی مشکلیں ذرا کم ہو جائیں گی۔ ایک کرینہ اور سلیقہ دے دیا، پھول لے جایا کرو، سبزہ لے جایا کرو، ٹہنیوں کو توڑ کر اس پر رکھ دیا کرو۔ ایک یہ سمجھا دیا، سیرت عطا کر دی، اور ادھر یہ سمجھا دیا کہ عقیدہ یوں رکھنا کہ دیکھنا کہ تمہارے محبوب ہیں تو زمین پر، مگر زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور صرف زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو یہ مر گئے ہیں، یہ تو مرنا دیکھ کر بتایا کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
ابھی کچھ اور بھی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے پاسٹ کو بتا رہے ہیں، ماضی کو بتا رہے ہیں. کہا جب یہ زمین کے سینے پر چلتا تو یہ کیا کیا حرکتیں کرتا تھا، یہ بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت عذاب کیوں ہو رہا. جب یہ بولتا تھا تو حضور اس کے بولے گئے بولوں کو بھی جانتے تھے، جس میں چغلی تھی اور غیبت تھی، اور کیے ہوئے اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور ان اعمال میں سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ تنہائی کے اندر رفع حاجت کے لیے جاتا تھا، طہارت کے لیے جاتا تھا، تو یہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. ارے اتنی باریک سی بات، اتنی تنہائی کی بات، ارے خلوت کی بات، ارے وہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں. اور وہ جو جلوت میں گفتگو کیا کرتا تھا میرے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں. ارے وہ مر گیا تو اس وقت وہ جو اس کا حال پریزنٹ تھا میرے مصطفیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. جو اس کا پاسٹ اور ماضی تھا اس میں کیا کرتا تھا میرے مصطفیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. اور ٹہنی کو رکھ کر فیوچر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب اس پر ٹہنی کوئی رکھے گا تو اللہ اس کے مستقبل کے عذاب کو کم ماضی ہے، حال ہے کہ مستقبل. کہا کہ میرے محبوب سارے زمانوں سے پردے ہم نے آپ کے سامنے سے سرکا دی ہیں. دل کا بھی انبائی غیب نوحیہا الیک، ہم نے آپ کو مقام نبوت پر رکھا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کے پردوں کو سرکا کر خبریں دیتا ہے. ارے زمین پر چلنے والوں کو ان کی قبر والوں کا عذاب نظر نہیں آ رہا مگر مصطفیٰ بتا رہے ہیں. ارے انہوں نے مرے ہوئے کی کیفیت نہیں دیکھی، مصطفیٰ بتا رہے ہیں. ارے اس کے ماضی کو بھی میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی کرتا تھا، مستقبل بھی بتا رہے ہیں کہ اب اس عمل کے بعد اس کے عذاب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ہم کہاں ہو گئے کہ ان باتوں میں کن چکر میں پڑ گئے. اسے ہم نے لڑائی جھگڑے کی بنا بنا دیا. ارے یہ تو عظمتوں کی بات تھی، یہ تو عظمتوں کے ترانے تھے. یہ تو میرے مصطفیٰ کے علم کی بات کرنا یہ صرف یہ تھوڑی تھا کہ یہ میری ہے، ان کی ہے، ان کی ہے. ارے سبھی کے وہ نبی ہیں، سبھی کے لیے عظمتیں ہیں، سبھی کے لیے رحمتیں ہیں. ہم سبھی تو ان کے امتی ہیں. ارے جس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے کیا اس کا دل یہ مانتا ہوگا کہ ایک بات میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو بتائی ہے. اور میں لوگوں سے یہ کہتا کہ میرے مصطفیٰ کی بھی جانتے ہیں. جب میں ترمذی کی ایک روایت شیئر کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سبحان بزنس کے سلسلے میں باہر چلے گئے. عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ مرد تو مرد، خواتین کی میرے آقا سے محبت کرتا تھا. اللہ. اور جب بھی اب یہ محبت اور عشق کی بات کو سنا کریں اس سے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ذہن میں لازمی رکھا گیا. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہ اسلام کا اوائل ان کے پاس تھا. یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ جدی پشتی مسلمان تھے. ہم تو دیکھیں پیدا ہوتے ساتھ ہی ہمارے منہ میں پہلا لفظ جو دیا جاتا ہے وہ اللہ. بچے کو وہی کہتے ہیں. ہمیں تو گھر میں بیٹھے دین ملا ہے، ہم نے تو محنت نہیں کی. ہم نے تو یہ دیکھے کوئی بت پرستی چھوڑ کے آیا ہے، کوئی یہودیت چھوڑ کے آیا ہے، کوئی عیسائیت چھوڑ کے آیا ہے، کوئی مجوسیت چھوڑ کے آیا ہے، کوئی آپ کی پوجا کو چھوڑ کر آیا ہے. ارے یہ لات منات ہبل اور عزا کے سامنے جھکنے والے یہ جب مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو حضور نے ہر ایک شے سے ان کے سر کو اٹھایا اور ایک دروازے پر جھکایا، وہ ہے اللہ. کسی کو صحبت ملی 10 سال 5 سال 4 سال، مگر دیکھیں قرب مصطفیٰ کا اثر دیکھیں. بس ایک بار جو حضور کی بارگاہ میں آیا تو بس من اپنا مصطفیٰ کے قدموں میں دے گیا. اس کا دل اس کا نہ رہا تو مصطفیٰ کو دے آیا. محبتوں اور عشق کی اس بلندیوں پر فائد ہوا ہے. حذیفہ بن یمان گھر آتے ہیں بزنس کر کے، باہر کام کاج کر کے کئی دنوں کے بعد تو ان کی والدہ پوچھتی ہیں حذیفہ اپنے آقا
مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے، عرض کرتے ہیں اپنی والدہ کہ امی جان نہیں گیا تھا؟ کہا کب سے نہیں گیا؟ کہا اتنے دن ہو گئے۔ ہائے ماں، کیا ماں ہو؟ کہنے لگی ہاں آقا کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ اور کہنے لگے کہ جب امی کے رویے دیکھے اپنی والدہ کے، ناراضگی کا اظہار ہوا، مائیں دیکھیں کہاں بھیج رہی ہیں، بزنس کے لیے گئے، کام کاج کے لیے گئے، گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گئے، تو کیا یہ غلط کام تھا؟ آج ہم ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جاب لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ لیں۔ آپ پکی بات ہے، آپ اپنے بچوں سے پوچھیں نا کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ کوئی کہے گا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا بیوروکریٹ بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا سیاستدان بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا جج بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا سیکریٹری بننا چاہتا ہے، کوئی کہے گا کہ آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا سی ایم بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا پی ایم بننا چاہتا ہوں۔ سچ کہتا ہوں، انالیسس کیجئے گا، اپنے بچوں سے پوچھئے گا، ان سے پوچھئے گا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کہیں سے یہ آواز کانوں کے اندر اتری کہ میں ایک اچھا انسان یا پھر مصطفیٰ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ دروازہ کیوں نہیں دکھایا؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں انہیں کیوں نہیں بٹھایا؟ انہیں کیوں ان چیزوں کی طرف، مادیت کی طرف، مٹیریلسٹک کیا؟ کیا ہوا کہ مصائب آ گئے راستے میں، مشکلات آ گئی، غربت آ گئی، یا پھر آسانی آ گئی، امارت آ گئی؟ ہم نے اتنا مٹیریلسٹک کیوں کر دیا؟ ہم آخرت کو کیوں بھول گئے؟ ہم نے مدینے کو تکنا کیوں چھوڑ دیا؟ گنبد خضرا سے ہماری نگاہ ہٹی تو ہٹی کیسے؟ مواجہ کے پیچھے ہم مڑے تو مڑے کیسے؟ آج پھر اس امت کے اوپر پھر زبو حادی نہ آئے، غربت نہ آئے، تنگی نہ آئے، مشکلات نہ آئے۔ کبھی اپنے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر ہم بھی تو دیکھیں، ہم نے اپنے بچوں کو دیا کیا ہے؟ جب یہ کھڑے ہو کر کل کو والدین کے سامنے باتیں کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آج اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، فلاں چیز آ گئی، آج یہ فلاں کا کہنا مان رہا ہے، آج ہمارا ادب نہیں کر رہا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کیا اس کی وہ تربیت کی تھی کہ جب جہاں بھی ہوتا اپنے والدین کے قدموں میں، اس کا سکون یہاں ہوتا، اس کا سکون قرآن مجید میں ہوتا، یہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر ہوتا، مگر وہاں اس عہدے پر بھی رہ کر جب تقریب ہوتی تلاوت کرنے یوں کھڑا ہوتا، یہ بڑے سے بڑے منسٹری پر فائل ہوتا، مگر جب یہ تقریب ہوتی تو یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے آگیا، اس کے اندر یہ جھجک نہ ہوتی، یہ گریڈ نہ ہوتے، یہ بیج نہ ہوتے، یہ سٹار نہ ہوتے، یہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر بھی متفکر ہوتا، امیر ترین ہوتا، کبیر ترین ہوتا، مگر جب مصطفیٰ کی بات کرنے کی باری آتی اور بات آتی، یہ صرف اس کے اندر یہ جھجک، رکاوٹ یہ نہ ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہے گا کہ سب کچھ ہوں گا مگر میں تو ہوں تو مصطفیٰ کا غلام۔ کھڑے ہو کر غلامی کا حق ادا کرتا۔ ارے ڈاکٹر اپنی جگہ، انجینئر اپنی جگہ، پروفیسر اپنی جگہ، لیڈر اپنی جگہ، بزنس مین اپنی جگہ، اچھا دار ذمہ دار ہونا وہ اپنی جگہ، مالدار ہونا اپنی جگہ، ایلیٹ کلاس میں سے ہونا اپنی جگہ، مگر جب بات مصطفیٰ علیہ السلام کی آتی ہے تو اس کا سر خم۔ ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی تربیت کو کی۔ بیج اگر گندم کا بوئیں گے اور انتظار جو کے فصل کی کریں گے تو ہمیں دانا کون کہے گا؟ یہ نادانی نہیں تو کیا ہے؟ جب اپنے بچوں کو صرف اس طرز فکر پر لگائیں گے تو پھر اس سے توقعات یہ لیں۔ احباب کرام کہتا وہ والدہ دیکھی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا کما کر رہا ہے،
کہاں محنت کر کے آ رہا ہے، گھر کے کام، گھر کی ضروریات کو. اس نے کہا نہیں، یہ ہوں یا نہ ہوں، بتا تو مجھے یہ کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں واہ 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 سبحان اللہ. اور جب ایسے من پہ چوٹ لگی نا، حذیفہ اسی وقت تھے، ماما بھی جاتا مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی جا کر پڑھتے، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، اور وہیں سے کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچنا تو میرے لیے میری مغفرت کی دعا کرانا. اب یہ دل میں سوچ کر جا رہے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور ماں کو بتا کے جاتے ہیں میں آپ کی مغفرت کی دعا بھی کراؤں گا، اپنے لیے بھی آپ کی معافی کے لیے بھی دعا کراؤں گا، اپنے لیے بھی معافی. اب یہ اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ یہ چلے یہاں سے. جب وہاں پہنچے تو وہاں مغرب کا وقت ہو رہا تھا، نماز ہو رہی تھی، نماز میں شریک ہو گئے، نماز ختم ہو گئی. حضور علیہ السلام وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گئے. آقا نے پھر نوافل پڑھنا شروع کر دیا، حضور پھر مزید عبادت. میرے آقا سامنے ہیں، یہ پیچھے بیٹھا ہے، لوگ باقی چلے گئے، جانے والے چلے گئے، بیٹھنے والے بیٹھے تھے، یہ بھی پیچھے بیٹھا تھا. ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو ہم اگر کسی بزرگ سے ملنے بھی چلے جائیں، اول تو ہمارے پاس ٹائم نہیں آئے گا، اس کے ہم نے شارٹ کٹ نکال لے. وہ کیسے مثلا مزار مبارک میں چلے جائیں، کیوں اس کے بڑے فائدہ ہیں. براہ راست بزرگ کے پاس جانے کی بجائے دربار پہ جانے کے بڑے فائدے ہیں. 24 گھنٹے میں سے جب دل چاہے چلے جائیں. بزرگ نے اٹھ کر پوچھنا تو نہیں ہے ابھی رات کو 11 بجے آ رہے ہیں، دوپہر میں آ رہے ہیں، اس لیے وہاں اٹھ جا کر ہم نے کہا کہ حاضری دے دی. اور ہمارے کنسیپٹ بھی تو بس اتنے سے ہیں کہ حاضری دے دی. یہاں کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، نیک لوگوں کے روح میں مانگیں گے جلدی کرو، بس اتنا تو سمجھ. اور کوئی حقیقی معنی میں اگر بزرگ اس کے پاس ہمیں نہیں جائیں گے. کیوں؟ اگر جائیں گے تو پروٹوکول کا خیال رکھنا پڑے گا، وہاں رش ہوگا، وہاں ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا، انتظار کرنا. جب فری ہوں گے تو آئیں گے، اور جب آئیں گے تو ہدایت بھی دیں گے، اور پچھلی ہدایت کے بارے میں پوچھیں گے یہ جو کام تمہیں کہا تھا وہ کیا ہے؟ حقوق العباد کی پاسداری کر رہے ہو؟ دین کی خدمت کا بھی کوئی کام کر رہے ہو؟ یا پھر ساری دنیا کے لیے سارے کام کر رہے ہو؟ تو پچھلی بار پوچھیں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، اور اگر وہ کام کیا ہوگا تو اپریشیٹ کر کے اگلا ٹاسک دیں گے. بھئی اب آج کے بعد میں والدین کیا کہ ان کی آواز سے بات نہیں کرنی. نیکسٹ آپ کے بھائی نہ بچوں سے بھی محبت سے بات کرنا، اندہ یہ کام کرنا ہے، حقوق العباد کی بہنوں کے حق دینے ہیں، لوگوں کا خیال کرنا، سود کے قریب نہیں دینا. ابھی انہوں نے کوئی ٹاسک دینا ہے اور پھر سارا دن وہاں لگ گیا تو ہمارے پاس تو ٹائم نہیں آئے. اس لیے اس کا آسان طریقہ ہے مزار شریف پہ حاضر گئے، دربار کے اور چادر ڈال دی. ٹھیک ہے، مگر آگے بڑھ کے یہ تو دیکھیں کہ مقصد کیا ہے. تو اگر کسی مقصد کے لیے جائیں گے کسی کے پاس تو ٹائم نکال کے جانا پڑے گا. بیعت کی ہے تو پھر وہ بے کرنا پڑے گا. بیعت کا کیا مطلب؟ بیعت کا یہی مقصد ہے اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پہ نہیں چلنا. اب میں ہی نہیں رہا، بس میں تم ہو گیا. اب جو آپ کا حکم ہوگا بس وہی ماننا ہے. یہ تو ہمارے ذہن میں اس لیے آسانی کہاں ہوتی ہے کہ بزرگ دنیا سے گزر گئے، بھگوان چلے گئے، دعا مانگ لی، برکت حاصل کر لی. اب ہم برکت حاصل کرنے والے ثوابی ہیں، انقلابی نہیں. اور مومن انقلابی ہوتا ہے، صرف ثوابی. تو ابا کرام کے عرض وہ بیٹھے رہے، ذرا سی دیر کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ ابھی اتنا سفر کر کے آیا تھا، گھر میں رک بھی نہیں سکا، کچھ کھا بھی نہیں سکا، حضور کی بارگاہ میں آ گیا. پیچھے سے ایسا سے مڑ کر آگے چلا گیا، یا رسول اللہ کام تھا نہیں. ادب کا پیکر، عشق کا پیکر، محبت کا پیکر سمجھا کے آنے والی دنیا کو کہ کس طرح بڑوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے. اب بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب میرے کریم آقا عشاء کی جب نماز کا وقت ہو حضور علیہ السلام نے جماعت پیچھے انہوں نے نماز ادا کی، اور نماز پڑھانے کے بعد جماعت کرانے کے بعد اب حضور علیہ السلام گھر کی جانب چلے. اب ذرا ذہن میں رکھیے گا رات کا ٹائم ہے، عشاء کی نماز، حضور آگے چل رہے ہیں،
یہ پیچھے دبے پاؤں چل رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مڑے نہیں, اندھیرے میں نظر آتا ہے. اس نے کہا نقطہ وہی رہی ہے کیا غیب کے پردوں کو کیسے سیکھا. بات نہیں. اللہ اکبر کبیر. حضور علیہ السلام یہ چل رہے ہیں, یہ پیچھے چل رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون میرے آقا آگے ہیں وہ پیچھے ہیں. رات کا وقت ہے, عشاء کا وقت اندھیرا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کون, پھر یہ فرما کر پھر فوراً فرماتے ہیں کون کون حذیفہ. کون حذیفہ. ابھی اتنی بار یہ ابھی جواب دینا چاہتے ہیں کہ میں آج کروں جی یا رسول اللہ. ابھی یہ جی یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ کہنے کی نوبت نہیں. حضور نے پوچھا کون حذیفہ. اللہ تیری مغفرت کرے, تیری ماں کی مغفرت کرے. ماں حاجتہ کا بول کیا کہا. یہ تو ابھی دل میں تھا, یا والدہ کو پتا تھا یا حذیفہ کو پتا تھا کہ کس کام کے لیے. والدہ کی مغفرت کی دعا, مغفرت کی دعا کرانے چلے تھے. میرے مصطفیٰ کیا آگے رہے ہیں, پیچھے والے کو بتا رہے, نام بھی بتا رہے ہیں, اور بتا کر اس کے من میں جس کام سے آیا ہے میرے مصطفیٰ کو بھی بتا رہے ہیں. بھی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کرم کے دریا تو بہا دیے, کام تو حل کر دیا, جو پرابلم تھا اسے تو صاف کر دیا, صاف کر کے اب بھی پوچھتے ہیں بول نہ تیرا کیا تجھے کس کی. اللہ سبحانہ و تعالی